یہ کوئی طریقہ ہے جرنلزم کرنے کا؟ یہ باقیوں کو آپ لوگ امپریس کریں. میں نے خود آپ کے ساتھ کام کیا بلوچستان ٹائمز میں نا، تو مجھے تو پتہ ہے. آپ اپنی ریونیو جنریشن، اپنا بزنس ماڈل خود ٹھیک کریں. آزادی صحافت کی جنگ بھی لڑنا چاہتے ہیں، جمہوریت کی لڑائی بھی لڑنا چاہتے ہیں، لیکن میرے پیسے تے لڑنا چاہتے ہیں. پیسے اپنے کول نہیں ہیں. میڈیا انڈسٹری جو ہے، پرنٹ میڈیا، اس وقت تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑی ہے. اور سابق جو پرائم منسٹر تھے، ایک سمری انہوں نے منگوائی تھی، ان کے جو ایڈورٹیزمنٹ ریٹس تھے اپ گریڈ ہونے کے لیے، وہ سمری وزارت خزانہ میں دب گئی ہے سر، گم ہو گئی ہے. آپ کا اور ہمارا تعلق بڑا گہرا ہے. کل آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے. کوئی اتنا بھرم رہ جائے کہ جب ہمارے پاس بیٹھے ہم کہہ سکیں آپ پرنٹ میڈیا کے لیے کچھ کر کے گئے ہیں سر، پلیز. اچھا، آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اگر اس کا میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ وہ میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ پرنٹ میڈیا کا یہ بزنس ماڈل جو ہے نا، انتہائی فراڈ ماڈل ہے. اور میں ادھر سارے مجھ سے سوالات تو کرتے ہیں، یہ کسی کو نہیں پتا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے پیسے جو ہے نا وہ اشتہارات میں تقسیم نہیں کرتا. یہ میں لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے کرتا ہوں، اور لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کو جو میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی مجھ سے کیوں نہیں کرتا ہے کہ بھائی یہ کس طرح آپ جنریٹ کر رہے ہیں. لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، لوگوں کے پاس تعلیم کی بنیادی سہولیات حاصل نہیں ہیں، باقی چیز، لیکن آپ اشتہارات پہ اشتہارات دیے جا رہے ہیں. جو گارڈین اخبار ہے نا، وہ بھی پرنٹ میڈیا ہے. کبھی جا کے کھولے نا تو وہ 1 پاؤنڈ کنٹریبیوشن مانگتا ہے. وہ اپنی ریڈرشپ پہ چلتا ہے، وہ یو کے کی گورنمنٹ میں نہیں چلتا. یہ دنیا میں کہیں پر یہ ماڈل نہیں ہے. ہمارے ہاں اور ہندوستان اور بنگلہ دیش میں یہ ماڈل چل رہا ہے کہ حکومتیں ان اے وے سبسیڈائز ہی کر رہی ہیں نا اس کو. آپ آزادی صحافت کی جنگ بھی لڑنا چاہتے ہیں، جمہوریت کی لڑائی بھی لڑنا چاہتے ہیں، لیکن میرے پیسے تے لڑنا چاہتے ہیں. پیسے اپنے کول نہیں ہیں. جی، انڈیا کی بھی میں بات کر رہا ہوں، انڈیا کی بھی بات کر رہا ہوں. اسی لیے سارا کا سارا انڈیا آر ایس ایس کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے. ہاں، کیونکہ پیسہ وہ دیتا ہے. تو عرض میری یہ ہے کہ میں تو اس ماڈل کا خلاف، یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ حکومت کی رائے نہیں ہے. تو گھبرائیں مت. باقی جو سمری ہے وہ فائنانس ڈویژن جس طریقے سے ہمیں، اس لیے مجھے کوئی بھرم کا مسئلہ نہیں ہے. میں جب آپ کے پاس آؤں گا نا اور آپ کا بھرم توڑ دوں گا کہ یہ کوئی طریقہ ہے جرنلزم کرنے کا. یہ باقیوں کو آپ لوگ امپریس کریں. میں نے خود آپ کے ساتھ کام کیا بلوچستان ٹائمز میں نا، تو مجھے تو پتہ ہے. آپ اپنی ریونیو جنریشن، اپنا بزنس ماڈل خود ٹھیک کریں. وہ کوئی کرتا نہیں ہے. جس کو دیکھو الیکٹرانک میڈیا میں بھی کوئی گھی بنا رہا ہے، بھی وہ چینل بنا رہا ہے. کوئی ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہے، وہ بھی چینل بنایا جا رہا ہے. جس کو کوئی پروفیشنلزم اس انداز میں اس ملک میں جرنلزم میں چلا نہیں چلا. یہ ایک منٹ، ورکنگ جرنلسٹ اور اونر کا انٹرسٹ یہ ڈائیورسفائیڈ ہے. جہاں پر کیمرہ مین کو، رپورٹر کو صرف اس کو کارڈ دیا جاتا ہے، وہ اپنے کارڈ پہ گزارا کرتا ہے. پریس کارڈ پہ جو ہے نا وہ لوگوں سے پیسے لے رہا ہوتا ہے. اس کی بھی بات کریں. اس کی کوئی سمری ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی سمری بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے؟ لیکن ہاں، وہ سمری بننی چاہیے مالکان سے، وہ میرے سے نہیں بننی چاہیے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے یہاں پہ کارٹلائزیشن کے قوانین کی امپلیمنٹیشن، تو مجھے کسی نے کہا ویج بورڈ کی بات کی نہیں کر رہے ہیں نا بھائی جان، لوگ کر رہے ہیں. ہاں، یہ وہ مسائل. ایک منٹ میری عرض. اور یار میں تم لوگوں کا کیس لڑ رہا ہوں، ذرا صبر کرو، میں تم لوگوں کا کیس لڑ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ صرف ایک پہلو ہے. یہ پورا ایک ایکو چیمبر، ایک ایکو سسٹم ہے جس کے اندر یہ جرنلزم کام کر رہا ہے. صرف اور صرف میرا برہم اس طرح نہیں ٹوٹے گا کہ جی میں نے سمری پہ دستخط نہیں کیا اور پھر آپ کے پاس چائے پینے آ جاؤں گا. یہ وہ تمام پہلو ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا ہوگا، گفتگو کرنی ہوگی، بات چیت کرنی ہوگی. ورکنگ جرنلسٹ اتنا ہی اہم ہے جتنا اوپینین رائٹر ہے، جتنا اینکر پرسن ہے. اگر آپ نے جرنلزم کو رسپیکٹ کرنا ہے نا، تو وہ اینکر پرسن جو سب سے مشہور ہے نا، جس کے ملین ویورشپ ہے، اور یہ جو پیچھے کیمرہ مین کھڑا ہے، ان دونوں کی عزت کو برابر کرنا ہوگا.
جب تک ان کی عزت برابر نہیں ہوگی جرنلزم نہیں پنپ سکتا. یہ نئے چھوٹے چھوٹے خدا بنانے کا نام نہیں ہے. اور اگر اس ماڈل پہ چلنا ہے چلتے رہے, ٹھیک ہے, وہ پھر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں.